کچھ عرصے قبل لکھنؤ میں کہا تھا، یہاں پھر کہہ دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، یہاں تو چند دنوں کے لیے آتا ہوں کراچی میں، تو یہاں کیا آداب اور رسوم بڑھ رہے ہیں عزاداری کے سلسلے میں، اس کا مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یہ تو ایک مسلم ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں، وہ تبرک تقسیم ہوتا ہے، اور وہ تبرک میں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ کچھ دنوں پہلے اس کی ایک منطق ہے، کوئی اسٹوڈنٹ اگر 1 گھنٹے، سوا گھنٹے، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے بیٹھ کے تھورلی اسٹڈی کرے تو اس کے بعد اس کے جسم کی انرجی اس میں کنزیوم ہوتی ہے، اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، اسے کچھ ریفریشمنٹ چاہیے، کچھ غذا چاہیے۔ تو یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے، یہ مجلس ہے، درس ہے، بحث ہے، توجہ انسان لگا رہا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سنا، ڈوب کے سنی مجلس، متاثر ہوئے، عقل و ذہن و نفس و روح سب کا تعامل ہوا، اب اس کے بعد ریفریشمنٹ مل گیا، تھوڑے سے جسم کا بھی بھلا ہو گیا۔ اس میں ایک منطق ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تبرک بدعت نہیں ہے۔ سب سے پہلی مجلس جو رسول اللہ نے توحیدی مجلس منعقد کی تھی، سب سے پہلی مجلس ایسی تھی، لیکن نا 2 چیزیں ہیں، آج تک 2 چیزیں ہیں، مسجدوں میں صرف مسلم آ سکتا ہے، مجلسوں میں مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں۔ یہ پیروی پیغمبر کی ہے، پہلی مجلس میں مومن ابو طالب جیسا بھی تھا، کافر ابو لہب جیسا بھی تھا۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ پہلی مجلس بانی مجلس کون؟ رسول اللہ۔ بلکہ اگر اجازت ہو تو حقیقت تو یہ ہے کہ میں کہوں کہ بانی مجلس تو ہے خدا، جو حکم دے وہ بانی ہے۔ اللہ نے کہا پیغمبر اب تبلیغ شروع کریں، اللہ کے حکم سے پیغمبر نے کہا علی بے تبرک کا انتظام پہلے کر لو۔ اب یہ ضرور ہے، یہ ارتقاء ہے، وہاں چونکہ کفار و مشرکین و بے ذوقوں کا مجمع زیادہ تھا، علمی ذوق نہیں رکھتے تھے، ایمانی ذوق نہیں رکھتے تھے، آیات کا ذوق نہیں رکھتے تھے، تو کھانا پہلے کھلایا، پیغام بعد میں دیا۔ اب آپ صاحب ایمان ہیں، ہم پہلے سناتے ہیں بعد میں کھلاتے ہیں۔ آپ تو تبرکی کے فضائل پر اس قدر واہ واہ کریں۔ ذرا سا آپ صبر سے سنیں، بات آگے بڑھنے دیں، ایک صلوات پڑھیں محمد۔
ایک بات عرض کر رہا تھا، اور جو عرض اب اصل میں عرض کرنا ہے پھر اس پر بھی اتنے ہی جوش سے آپ داد دیں گے۔ تو صاحب پہلے تو ہوتا تھا تبرک، اور وہ تبرک واقعی مجلس کا تبرک ہے، اور اس کے بعد پھر اب میں نے ادھر سنا کہ تبرک میں صاحب وہ موبائل تقسیم ہو رہے ہیں، کھانے کے سیٹ تقسیم ہو رہے ہیں، چائے کے سیٹ تقسیم ہو رہے ہیں، یہ سب ہوئے، مشتق بات آئی۔ اب اس میں کمپٹیشن شروع ہوا، اور کمپٹیشن اس میں نہیں ہے، مجبور ہوں میں کبھی کبھی اب بھی کمپٹیشن اس میں نہیں ہے کہ بیان کیسا ہوا، درس کیا تھا، آیتیں مجلس میں صحیح پڑھی گئیں یا غلط پڑھی گئیں، تفسیر صحیح بیان ہوئی یا تفسیر بالرائے ہو گئی، واقعاً فضائل بیان ہوئے یا بنام فضائل کچھ اور بیان ہو گئے۔ اب یہ چیزیں نہیں، اب اسٹیٹس سمبل کے طور پر کہ آپ نے موبائل تقسیم کیا تھا تو ہم پھر اس سے بڑی کوئی چیز تقسیم کریں گے۔ یہ میں لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی نہیں۔ اگر یہاں بھی ایسا ہوتا ہو تو اتفاق ہوگا، میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میری مجال ہے کہ میں آپ پہ تنقید تو میں نے وہاں یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ مجلس عزائے حسین، یہ مجالس قرآنیہ، یہ مجالس اسلامیہ، یہ مجالس نبویہ، یہ مجالس ذکر، ان کا اصلی تبرک یہ نہیں ہے۔ اصلی تبرک کچھ اور ہے۔ اصلی تبرک یہ ہے کہ آپ کو یہ جملہ کسی معصوم کا لے لیں، اس کی خطاطی کرائیں، اسے ترجمے کے ساتھ ایک سووینئر کے طور پر ہر جانے والے کو دے دیں کہ بھائی یہ لے جا کے ڈرائنگ روم میں رکھنا، اور اٹھتے بیٹھتے اس کو دیکھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ یہ ایک مجلس کا تبرک کب تک چلتا رہے گا؟ اصل تبرک ذکر مولا ہے، اصل تبرک ذکر حق ہے، اصل تبرک کلام معصوم ہے۔ آج کی مجلس کا تبرک کیا ہوا؟ دراست العلم لقاح المعرفہ۔ لیکن میں کہہ رہا تھا نا کہ اب آپ نہیں اٹھیں گے نعرہ لگانے کے